صورتاً آدمی فطرتاً بھیڑیے، نام کچھ سے کچھ ہیں رکھے ہوئے، اور انسانوں کو میزائلوں کا لقمہ ہے بنوا رہے۔ یہ ساری کچھ یقینی طور پہ آپ کو اس بات کا علم دلاتی ہوں گی کہ ایرانیوں پہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ امریکہ نے فلوریڈا سے، میامی سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے اپنے جو شپس ہیں ان کو بھیجا ہے، جو وہاں پہ ایران پر بمباری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جبکہ قتل گاہوں سے چن کر ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اشاق کے قافلے، جن کی راہ طلب نے ہمارے قدم مختصر کر دیے درد کے فاصلے۔ ایران پوری طرح سے اعلان کر رہے ہیں، وہاں پر رہنے والوں کی اپنے قوت ارادی ہے، وہ مکمل طور پہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ امریکہ ان پر حملہ کر دے۔ اور امریکہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس نے ناٹو کو بھی بلا لیا ہے۔ برطانیہ کے بڑے بڑے 4 جہاز اور امریکہ کے، ہم نے پہلے بھی بتایا کہ امریکہ کے B-52 بمبار اور B-2 طیارے جو ہیں وہ ایران پر بمباری کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہ سب کچھ تیاری گزشتہ سال جون کے بعد ہی شروع کر دی گئی تھی۔ امریکہ کے ایک بہت بڑا اڈا جو ہے وہ اسرائیل میں بنایا گیا، اس میں امریکہ، برطانیہ، اسپین اور فرانس اور جرمنی کی افواج جو ہے موجود ہیں، اور وہ مکمل طور پہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ایران کو کسی طرح سے وہاں پہ رجیم چینج کا جو کہانی کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ ایران کے اس سارے معاملے میں اصل میں عجب پیار کی غضب کہانی ہے کیا، ذرا یہ بھی تو معلوم کر لیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ جو امریکہ کی اکانومی ایسوسی ایشن کے جو 4 جون کو، جی یہ وہی 4 جنوری ہے، یعنی 4 جنوری 3 جنوری کو امریکہ کے صدر نے ویلنزویلا کے صدر کو اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کے امریکہ پہنچایا تھا، جی یہ وہی اسی کی 4 جنوری ہے۔ اس 4 جنوری کے دن جو ہے وہ امریکہ میں جو ان کی اکانومی یا اکنامکس ایسوسی ایشن ہے، اس میں جینی گیلن صاحبہ جو سابق سیکریٹری تھیں اسٹیٹ بینک آف US کی، اور وہ خاص طور پہ زر مبادلہ کے ذخائر کی سیکریٹری رہ چکی تھیں، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ امریکہ ڈیفالٹ کر چکا ہے، یعنی امریکہ کا ڈالر جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ یہ اس کے علاوہ یہ بات بھی اب دنیا کے سامنے ہے، اور دنیا اس حقیقت کو بھی جانتی ہے کہ امریکہ کا ڈالر جو 1913 سے جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور تھا، 113 سال کے دوران اب اس کی ویلیو 98% کم ہو چکی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جس میں روس اور چین بھی شامل ہے، اور ان کی تجارت جو ہے باہمی کرنسی میں، اپنی کرنسی میں کی جا رہی ہے۔ اسی طرح روس اور انڈیا کی جو تجارت گزشتہ 3 سالوں سے جاری تھی، اس کو بھی بارٹر سسٹم کے تحت آگے بڑھایا گیا، اور عرب ممالک کے جو یعنی سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اپنی تیل کو اپنے روپے میں یعنی ریال میں فروخت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس طرح امریکہ کی جو معیشت ہے وہ جس ڈالر پہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہی تھی، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈالر جو ہے 1913 میں منظر عام پر لایا گیا، 1927 میں اس کو جو ہے وہ سونے سے منسلک کیا گیا، لیکن 1971 میں اس ڈالر کو صدر نکسن صاحب نے گولڈ سے ہٹا دیا تھا، جس کے بعد اب یہ ڈالر ایک کاغذ کے ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس پوری صورتحال کے بعد جو امریکہ اب دنیا میں اس بات کی کھوج میں ہے کہ کہاں منرل ہیں، کہاں وسائل ہیں، کہاں معدنیات ہے، اس پر جا کر قبضہ کرو اور اپنی معیشت کو سنبھالا دو۔ ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے سرمایہ کار 2025 میں 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 نہیں بلکہ 1,45,000 امریکہ کے نوجوان سرمایہ کار مڈل ایسٹ میں،
साउथ एशिया में, चीन में, जापान में और इंडोनेशिया और मलेशिया में यानी फॉर ईस्ट में अपनी सरमायाकारी को लेकर के चले गए हैं, ताकि वो डॉलर की गिरती हुई ताकत को रोकने के लिए, डॉलर की गिरती हुई वैल्यूज़ को कम करने के, ख़त्म अप करने के लिए, अपने डॉलर्स को वो महफूज बनाने के लिए वो उन ममालिक की तरफ सफ़र कर गए। और इससे ज़्यादा हैबतनाक और ख़ौफनाक बात यह है कि रवां साल के दौरान यानी 2026 के दौरान ये तादाद 1,55,000 तक पहुँचने की इम्कानात मौजूद हैं। ये सारी सूरत हाल अमेरिका को इस बात पे परेशान कर रही है कि वो किसी तेल और मादनियात वाले ममालिक पे या तो हंसी खुशी कब्ज़ा करे या उसके कब्ज़ा करने के लिए उसको जो उसकी ताकत है, जो उसके मिसाइल्स हैं, जो उसके एटम बम हैं और जो कस्टल बम हैं जो उसको ज़मीन के अंदर जा कर के तोड़ फोड़ करते हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक बात ही आपको बताता चलूँ कि अगर ईरान इस दौरान एटमी धमाका करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी तवक्को भी की जा रही है, क्योंकि इमाम आयतुल्लाह ख़ामनाई ने तो उस पर पाबंदी हटा दी एटम बम बनाने पे, इसलिए कि दिफा उनका इतना कमज़ोर हो रहा था। मिसाइल्स की उनके पास बहुत बड़ी तादाद है, हवाई अटैक को रोकने के जो वसाइल नहीं हैं उसको वो एटम बम या एटमी धमाके से आज भी पूरा कर सकते हैं। अगर उन्होंने एटम बम नहीं बनाया तो इस बात को यकीनी समझ लें कि ये यजीदी फ़ौज है, ये जो हुसैनियों पे अपने आप को जो है बमबारी करने की तैयारियां कर रही है, ये ज़रूर करेगी। इसलिए कि ईरान जो है वो उनको लग रहा है कि ये इंतहाई छोटा सा मुल्क है, कोई कमज़ोर सी चीज़ है, ऐसा है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए वो इन पर बमबारी भी करना चाहते हैं और इनको ख़त्म भी करना चाहते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, कत्ल गाहों से चुनकर ईरानियों के अलम और निकलेंगे अशाक के काफ़िले, जिनकी राह तलब ने उनके कदम मुख्तसर कर दिए दर्द के फासले। ये सारी ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसको हम तबाही और बर्बादी से और ख़ामोशी से देखते रहें, बल्कि इस पर हमारे अपने मुल्क के इंतज़ामिया कर भी रही होगी, उसकी ये सारी सूरत हाल उनकी नज़र में भी होगी। क्योंकि पाकिस्तान के पास तो दो दुश्मन जो हैं, इंडिया और अफ़गानिस्तान को खड़ा कर दिया गया है, ये कर भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। इसके साथ ही काजी जावेद आपसे गुजारिश करता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। और इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ यूट्यूब का, जिसने हमारी इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह फैला रहा है। इसके साथ ही काजी जावेद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।